السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ایام میں، دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، چونکہ تمہارے درود اور جو سلام تم مجھ پر پڑھتے ہو یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی کوشش ہو کہ جمعے کی رات میں بھی بالخصوص اور اس کے علاوہ پورے دن مغرب تک جو ہے ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں، اور عام دنوں میں بھی ہم چلتے پھرتے اس کا اہتمام کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے،
طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی،
اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر؟ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے، تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھائی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھائی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیاذ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے، تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا، تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں، یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں اس کشتی کو؟
کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا، آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجیے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے، یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے، ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے۔ اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں۔ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے، یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور اب یہ چھوٹے ہیں، یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے۔ تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا۔ تو یہ فرق تھا۔ بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع ہیں۔ اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا، اور یہ چیز اب ختم ہو گئی۔ جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہماری شریعت میں یہی ہے، تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے۔ ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے۔ تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو، تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج
دوبارہ باہر آئیں گے. یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے. یعنی ایمان بھی صحیح ہو اس کا، عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اگر اس وقت کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا اور جائز دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ وہ وقت بہت مختصر سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے. اب وہ وقت کون سا ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو سب سے راجح قول ہے اور سب سے بہتر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے. لہٰذا اس وقت کو ضائع نہ کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھے پہنچائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے. عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی. 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے. وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوئی. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں
کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے۔